مکرم حاضرین، محترم سامعین، برادران عزیز، آج کی اس جمعۃ المبارک کی بابرکت نشست کے اندر ایک اور اہم عنوان اور موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھا ہے، اور وقت کی، معاشرے کی اس وقت ضرورت بھی ہے، وہ ہے اسلامی تہذیب کا تعارف اور اسلامی تہذیب کی خصوصیات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم تہذیب کا لغوی معنی سمجھتے ہیں کہ تہذیب کہتے کس کو ہیں۔ تہذیب کو لغت کے اندر تہذیب کا معنی ہے کانٹ چھانٹ کرنا، سنوارنا، ترتیب دینا، اسے لغوی اعتبار سے تہذیب کہا جاتا ہے۔ اصطلاح کے اندر کسی بھی قوم یا ملت کے وہ نظریات اور افکار جو اس افراد ملت کے سیرت اور کردار کی تشکیل میں نمایاں کردار ادا کریں، انہیں تہذیب کہا جاتا ہے۔ تو آسان لفظوں میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج کے ہمارے اس جدید دور کے اندر تہذیب کے اوپر جو معنی متعارف ہے، مشہور ہے، کسی بھی قوم کی طرز معاشرت یا کسی بھی قوم کی بود و باش کے طریقے پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ اس قوم کی تہذیب ہے۔ اور اگر ہم اسی تناظر کے اندر دیکھیں تو یہ خلاصہ نکلتا ہے کہ وہ اخلاق اور وہ اعمال جو ایک قوم کے خد و خال، اس کی خاصیات جو اس کو دوسری قوموں سے ممتاز کر دیں، اسے تہذیب کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات تو واضح ہے کہ تہذیب، خلاصہ اس کا یہ کہ تہذیب کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ جو طرز زندگی ہے، رہن سہن کے معاملات ہیں، ان رہن سہن کے معاملات کا نام تہذیب ہے، اور ان اخلاق اور اس کردار، ان نظریات اور ان افکار کا نام تہذیب ہے کہ جو آپ کی قوم کو دوسری اقوام سے ممتاز کر دے، الگ کر دے، ایک الگ شناخت دے دے، اسے تہذیب کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں تو ہماری تہذیب اسلامی تہذیب ہوگی۔ تو ہم آج کی اس مختصر نشست کے اندر اسلامی تہذیب کی کچھ خصوصیات اور اسلامی تہذیب کا کچھ تعارف آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم اپنی تہذیب سے کتنے متاثر ہیں اور اپنی تہذیب کے اندر کتنے ہیں، اور ہم اپنی تہذیب سے باہر کتنے نکل چکے ہیں۔ تو یہ آسانی کے ساتھ بات سمجھنا ہمارے لیے انشاءاللہ آسان بھی ہو جائے گا۔ تو اسلامی تہذیب سے مراد وہ تہذیب ہے کہ جس کی بنیاد اسلام کے نظریات اور عقائد پر ہے، اور وہ نظریات اور وہ عقائد کے جن کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے۔ یہ اسلامی تہذیب کی جو پہلا واضح تعارف ہے وہ یہی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ زندگی میں انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں، افعال ہیں، وہ اسلامی اقدار کے حامل ہونے چاہیے۔ اگر وہ اسلامی اقدار کے مطابق نہیں ہیں تو وہ اسلامی تہذیب میں نہیں شمار کیے جائیں گے۔ یعنی کہ اس کے اخلاق و کردار کی بنیاد جو ہے وہ اسلامی تعلیمات پر ہونی چاہیے۔ خلاصہ اور غرض یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر اسلامی تعلیمات اس شخص کے اندر نمایاں نظر آئیں تو دور سے دیکھنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہ اسلامی تہذیب کو فالو کرنے والا ہے، یہ مسلمان ہے۔ تو لہٰذا یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہر قوم کی تہذیب کا چشمہ،
منبع، ماوا، خلاصہ، بنیاد اس کا دین ہوا کرتا ہے۔ اور ہر قوم، جس قوم کا تعلق دین کے ساتھ ہوگا اور وہ زندگی کے آداب میں، رہن سہن کے اندر، زندگی کے طریقوں کے اندر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ وہ اپنے دین سے ضرور متاثر ہوگا۔ اگر اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے تو شعبہ زندگی کے اندر وہ اپنے دین سے متاثر ضرور ہوگا کہ بھئی میری زندگی کے اندر، میرے دین کے اندر یہ چیزیں، یہ باتیں موجود ہیں۔ تو ان تمام بنیادی باتوں کے بعد ہم مسلمان ہیں، ایز اے مسلم اسلام اپنے فالورز کو بھی یہی دعوت دیتا ہے، یہی تلقین کرتا ہے کہ آپ اسلامی تہذیب کو فالو کرو۔ اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اسلامی تہذیب کے آنے کے بعد دنیا کی تمام تر تہذیبیں ماند پڑ گئی ہیں۔ جو زندگی گزارنے کے اصول و آداب اسلامی تہذیب نے متعارف کروائے ہیں، دنیا شاہد ہے اس بات پر کہ وہ دنیا کی اور کسی تہذیب میں ہمیں نہیں ملتے۔ جو اخلاق و کردار اسلامی تہذیب نے متعارف کروائے ہیں زمین پر، وہ اس سے قبل کسی قوم میں ہمیں نہیں ملتے۔ تو ظاہر ہے پھر اسلام مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کرتا ہے، دعوت دیتا ہے کہ بھئی تمہیں چاہیے کہ تم اسلامی تہذیب کو اپناؤ، اور اسلامی تہذیب کے خد و خال کو اپنا کر ایک الگ اپنی شناخت دنیا کے سامنے لاؤ، تاکہ دنیا کے اندر تمہاری ایک ممتاز حیثیت دنیا کے سامنے آنی چاہیے۔ اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام ایک سچا اور ایک آفاقی مذہب ہے، اور اس کی تعلیمات زندگی کے تمام شعبوں کے اندر ایک رہنما کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو لہٰذا پھر ہمارے لیے مسلمانوں ہونے کی حیثیت سے ہماری اسلامی تہذیب، ہمارا اسلامی کلچر، یہ غیر اسلامی تہذیبوں کے کلچر سے اور ان کے اجزاء سے پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ آپ اسلامی تہذیب پر اگر چلنا چاہتے ہو تو پھر غیر اسلامی تہذیبوں کے اجزاء تمہاری تہذیب میں شامل نہیں ہونے چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پھر مکمل آنا ہے، اسلام کو پھر مکمل فالو کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بعض معاملات میں آپ اسلام کی تہذیب کو فالو کریں اور بعض معاملات کے اندر آپ غیر مسلم تہذیبوں کو فالو کرنا شروع کر دیں۔ اسلام پھر اس کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ پھر اس سے نقصان کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا من تشبہ لغیرنا فلیس منا، کہ اگر کوئی بندہ ہماری تہذیب کو چھوڑ کر غیروں کی تہذیب اپنائے گا تو وہ یہ ذہن میں بٹھا لے کہ اس کا پھر ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ جس قوم کو فالو کرے گا، جس کی تہذیب کو اپنی تہذیب بنائے گا اور اپنے اوپر اس کا رنگ جمانے کی کوشش کرے گا، تو کل قیامت کے دن اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہوگا۔ ظاہر ہے ہم تو اپنے لوگوں کو پہچانیں گے نا، اپنی تہذیب سے پہچانیں گے، کلچر سے پہچانیں گے۔ جب ان کی تہذیب میں وہ چیزیں ہیں ہی نہیں ہیں، انہوں نے ساری زندگی اسلامی تہذیب سے ہٹ کے گزاری ہے، صرف کلمہ پڑھ لینے سے بات تو نہیں بنتی نا، اسلامی تہذیب کے اندر بھی تو آنا پڑے گا، وہ زندگی کے تمام شعبوں کے اندر اسلامی کلچر کو اور اسلامی تمدن اور تہذیب کو بھی لانا ضروری ہے، تاکہ اس کی شخصیت دیگر اقوام سے ممتاز نظر آئے، یہ ضروری ہے۔